آئیے آج وقت میں پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے، 1902 میں ایک ایسے کراچی کا سفر کرتے ہیں جسے آج پہچاننا بھی مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شہر ہے جسے کبھی ایشیا کا پیرس کہا جاتا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، سڑکیں پانی سے دھل رہی ہیں، فضا میں دھواں نہیں، تازہ ہوا ہے، اور گاڑیوں کے شور کی جگہ گھوڑا گاڑیوں کی ٹاپیں۔ کیا یہ آج کا کراچی لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت شہر پرسکون تھا، صاف ستھرا، اور اس کی ہوا میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک الگ ہی سکون۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ برطانوی راج میں کراچی کی یہ جو چمکتی دمکتی تصویر تھی، یہ آخر تھی کیسی؟ اسے ایشیا کا پیرس کہتے ہی کیوں تھے؟ شہر میں ایک نظم و ضبط تھا، ایک نفاست تھی۔ سوچیں، شام ڈھل رہی ہے، ایلفنسٹن اسٹریٹ پر گیس کے لیمپ جل اٹھے ہیں، اور چمکتی بگھیوں میں برطانوی افسر اور پارسی تاجر گزر رہے ہیں۔ اور صفائی تو ایسی کہ صبح ہوتے ہی سڑکوں کو پانی سے دھویا جاتا تھا، بالکل شیشے کی طرح۔ اور بیچ میں نیا میری ویدر ٹاور، جس کی گھڑی کی ٹک ٹک وقت گزرنے کا احساس دلاتی تھی۔ اور آبادی آج کے کروڑوں کے مقابلے میں اس وقت پورے کراچی میں صرف 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے۔ کتنا چھوٹا سا شہر تھا، لیکن اس کا رتبہ، اس کی اہمیت بہت بڑی تھی۔ شاید اسی وجہ سے سڑکوں پر شور نہیں، بلکہ ایک سکون تھا، ایک خاموشی تھی۔ لیکن کیا یہ سب کچھ سچ تھا؟ کیا یہ پوری تصویر تھی؟ نہیں، یہ تو صرف آدھا سچ ہے۔ اس چمکتی ہوئی سطح کے نیچے ایک بالکل مختلف، ایک بٹی ہوئی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہانی کا اصل موڑ۔ یہ ایک کراچی نہیں تھا، بلکہ 2 تھے۔ ایک ہی شہر کے اندر 2 الگ الگ دنیائیں۔ سرکاری طور پر، کاغذوں پر یہ شہر تقسیم تھا۔ ایک طرف تھا وائٹ ٹاؤن، یعنی صدر اور کینٹونمنٹ کا علاقہ۔ یہاں گیس لیمپ کی روشنی تھی، چوڑی دھلی ہوئی سڑکیں تھیں، گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ یہ حکمرانوں کی دنیا تھی۔ اور دوسری طرف بلیک ٹاؤن، یعنی پرانا شہر۔ یہاں تنگ گلیوں میں مٹی کے دیوں اور لالٹین کی روشنی تھی، بھیڑ تھی۔ یہ مقامی آبادی کی دنیا تھی۔ فرق صرف روشنی اور اندھیرے کا نہیں تھا، یہ 2 مختلف حقیقتیں تھیں۔ اچھا، تو یہ صفائی اور یہ تقسیم، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی خوف۔ صرف چند سال پہلے 1896 میں شہر میں طاعون کی ایک خوفناک وبا پھیلی تھی۔ وہ ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، اور اسی ڈر نے اس تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔ صاف وائٹ ٹاؤن کو غیر صاف بلیک ٹاؤن سے الگ رکھنا ایک پالیسی بن گئی تھی۔ یہ لکیر صرف سڑکوں پر نہیں، ذہنوں میں بھی کھینچ دی گئی تھی۔ خوف اور تقسیم اپنی جگہ، لیکن کراچی اس وقت ایک معاشی پاور ہاؤس بھی تھا۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سلطنت کے تاج کا یہ ہیرا، یہ چمک دمک آخر آئی کہاں سے تھی؟ اس کی بنیادوں میں کیا تھا؟ کراچی کو ایک خطاب ملا تھا، مشرق کی ملکہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بندرگاہ سے اتنی گندم ایکسپورٹ ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ پوری برطانوی سلطنت کا پیٹ بھر سکتی تھی۔ یہ شہر سلطنت کے لیے پیسے بنانے کی مشین تھا، اور اسی پیسے سے وہ شاندار عمارتیں بنی جو آج بھی اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اس ساری دولت اور خوشحالی کا سب سے بڑا شوکیس وہ تھی ایمپریس مارکیٹ، صدر کے دل میں ایک ایسی شاندار عمارت جہاں برطانوی خواتین خریداری کرتی۔ یہ شہر کے فخر کی علامت تھی۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس مارکیٹ کی بنیادوں کے نیچے ایک بہت گہرا، ایک تاریک راز دفن تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ٹھیک اسی جگہ بنائی گئی جہاں 1857 کی جنگ آزادی کے باغی سپاہیوں کو توپوں کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ تاریخ کے ایک خونی باب پر خوشحالی کی ایک علامت کھڑی کر دی گئی۔ امپریس مارکیٹ اکیلی نہیں تھی، سلطنت کی طاقت کے اور بھی انجن تھے، جیسے نارتھ ویسٹرن ریلوے، جو پنجاب سے گندم اور کپاس بھر بھر کر بندرگاہ تک لاتی تھی۔ کراچی کینٹ اسٹیشن، جہاں برطانوی ٹکٹ کلیکٹر اور مقامی مزدور ایک ساتھ نظر تو آتے تھے، مگر ان کی دنیائیں الگ تھیں۔ اور پھر تھے سندھ کلب اور کراچی جمخانہ۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں کرسٹل کے گلاسوں میں مشروبات پیے جاتے تھے۔ یہ شہر کے اندر الگ تھلگ چھوٹے چھوٹے انگلینڈ تھے۔ تو یہ تھا 1902 کا کراچی، خاموش، منظم اور گھوڑا گاڑیوں کی رفتار سے چلنے والا۔ لیکن سال کے آخر تک اس سکون میں خلل پڑنے والا تھا۔ ایک نئے دور کی گرج سنائی دینے والی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا،
1902 کے آخری دنوں میں سڑک پر ایک ایسی چیز نمودار ہوئی جسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایک موٹر کار۔ اس کے انجن کی آواز نے شہر کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ لوگوں کا رد عمل دیکھنے والا تھا، وہ حیران تھے، پریشان تھے۔ کچھ کے لیے یہ جادو تھا تو کچھ نے اسے شیطان کا پہیہ کہا، لیکن یہ جو بھی تھا، یہ ایک نئی دنیا کی آمد کا اعلان تھا، ایک ایسی دنیا جو بہت تیز، بہت شور والی ہونے والی تھی۔ تو یہ کہانی ہے 1902 کے کراچی کی، ایک دھندلی سی تصویر کی طرح۔ لیکن کیا اس دور کا سب کچھ مٹ گیا، یا وقت کی گرد میں کچھ باقی بھی ہے؟ ایک چیز ہے جو تب بھی تھی اور آج بھی ہے، منوڑا کا لائٹ ہاؤس۔ ذرا سوچئے، اس نے سب کچھ دیکھا ہے۔ کراچی کو ایک چھوٹی سی بستی سے ایشیا کا پیرس بنتے دیکھا، سلطنتوں کو آتے اور جاتے دیکھا۔ یہ تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے جو آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو جب ہم اس پرانے کراچی کی تصویر دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ شہر آخر گیا کہاں؟ وہ صفائی، وہ سکون، وہ ٹھہراؤ، کیا وہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا؟ اور یہ سوال صرف کراچی کا نہیں ہے، یہ ہر اس شہر کا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم پیچھے کیا چھوڑاتے ہیں؟